أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے جہاں وہ عارضی طور پر قیام کرتا ہے اور مستقلاً کہاں وہ جا کے ٹھہرے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے اور اس کا تخت عرش پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے، زیادہ عمل نہیں، اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ تم مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جانے والا ہے تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ یہ بالکل کھلا ہوا جادو ہے۔ ایسی بات جو ہے یہ جادو کے اثر سے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے تھے اگر ہم عذاب کو ان کے لیے چند دن کے روکے رکھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا چیز عذاب ہم پورا نہیں آ رہا ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عذاب ہم اللہ تعالیٰ کریں ہم عذاب چند دن روکیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ کہاں ہمارا عذاب لے کر آؤ تم عذاب۔ اللہ سن لو، جب عذاب ان پر آئے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، جس کا یہ لوگ جو ہے آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آگے جو ہے مختلف انبیاء کرام کے واقعات، نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے ان کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جائے، کس طرح عذاب آیا اور کیا روک سکے نہیں لوگ۔ تو جو پہلی آیت ہے اس کی آیت نمبر 6 فرمایا جا رہا ہے کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو 5ویں آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ساری چیزوں کو احاطے میں لیے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اسی مناسبت سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ انسان پر ایک عظیم الشان احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ رزق کی کفالت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی۔ نہ صرف انسان بلکہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، دبیدو کے معنی قریب چلنا، زمین پر چلنے والے، انگلش میں جو ہے صحیح لفظ ہے اور اردو میں کریپ رینگنے والے، کیڑے مکوڑے، سمندر کے رہتے، سمندر بھی زمین پر ہی چنا ہو، ادھر کی مچھلیاں، اندر کے بہت سارے ہیں، مینڈکیں ہیں اور کیا سب۔ نہ صرف انسان بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی پھر اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہے اور اس کا اینڈ کہاں ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو ہیں اور لاسٹ میں کہاں جانے کا رہنے والا ہے۔ ایک تو عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مستقل ٹھکانہ ہے، اس کا عارضی ٹھکانہ بھی اللہ جانتے ہیں اور مستقل ٹھکانہ بھی کیا اللہ جانتے ہیں۔ تو اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے اس کی روزی اللہ وہاں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ کفار کے ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ سے چھپا لیں، ان کی جہالت اور بیوقوفی کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے تمام درندے، پرندے، حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں، اس لیے وما من فرمایا، من تمام جانداروں کا ذکر ہے۔ دابہ اس کو کہتے ہیں جو زمین پر رینگنے والے۔ دریائی جانور کا تعلق بھی زمین سے ہے، تو سب جانداروں کا رزق اللہ نے لے رکھا ہے اور اللہ فرمایا اللہ کے اوپر ہے، یعنی ایسا اللہ گویا اپنا حق کے طور پہ بول رہے ہیں میرے اللہ کی ذمہ سب ہو، تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پر کسی کوئی حق نہیں ہے نا ایسا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنا حق قرار دیا، یہ سمجھ۔ اس ذمہ داری ڈالنے میں کوئی اور طاقت نہیں ہے، صرف اس کے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرما لیا ہے، اور ایک وعدہ ایک صادق کریم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور کرم کرنے والے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔
اس یقین کو ظاہر کرنے کے لفظ الا لا گئے، جو فرائض کے بین الا تم پر، الا علیکم تم ایسا کرو، تم پر واجب ہے ایسا، تو اس طرح سے اللہ نے اپنے آپ کے لیے بیان کیا. دیکھو تو رزق جو ہے خالی کھانا پینا نہیں، جو بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایک تو روح کی بقا ہے اور جسم کی بقا ہے. روح کی بقا کس کے لیے ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایمان سے ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے نا. تو ایک تو جسم کی بقا کے لیے جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ بھی رزق ہے، روح کی باقی چیز ہے وہ بھی ہے. تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے دین بھیج کر کیا ہے، صحیح دین بھیج کر. اس کے ذریعے سے ہماری روح جو ہے اس کو روزی ملے، رزق. روح کی طاقت ہونا کہ نہیں، روح کیا ایسے لوگوں کی جگہ روح کیسی مر گئی ہے، کیا ہے، انسان ہے کہ جانور حیوان ہے، دیکھ رہے ہیں کیسے انسان ہو گئے آج، ان کی روح ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ایسا ہو رہا ہے. تو غذا اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے جسم کی بقا بھی ہو اور روح کی بقا بھی ہو. رزق کے لیے ضروری نہیں، اس کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. رزق پنجاب بس. اب بچے کہاں مالک رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں تمام جانوروں کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ مالک نہیں، مالک نہیں ہونا نہیں. اس طرح سے اس میں ملکیت کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں رہتے، رزق برابر پہنچتا رہتا ہے. رزق کے عام معنی کے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے. جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھا لے تو مال غذا تو ہے لیکن حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو رزق کا انتظام کیا ہے، اب تمہارے لیے تمہیں کون سا رزق اختیار کرتے ہیں، حلال اختیار کرتے ہیں، حرام اختیار کرتے ہیں. رزق تو تمہارا لکھا ہوا ہے، تمہارے پاس چوائس ہے، یہ حرام طریقے سے لے حلال طریقے سے لے. رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال جواب ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہر جاندار کے اللہ کی ذمہ ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ غذا نہ ملنے سے وہ مر جاتے ہیں؟ تو ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی عمر ختم ہو گئی، اس لیے اس کا انتظام کر دیا. اس کا عمر جانور کو نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ اس کا زندگی ختم ہو، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی اجل مقدر عمر پوری نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جب عمر پوری ہوگی تو بہرحال مر رہا ہے، تو ایسے بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے مرتا ہے، ویسا غذا نہ ملنے سے بھی مر جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. تو اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت طاری ہو گئی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ سے، ابو موسیٰ عشیر رضی اللہ ان کا ایک واقعہ بیان کیا. یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ جو توشہ وغیرہ تھا چند دن چلے آئے، کیا تھی بہت کھجور آئے کیا لگتے ہوئے آگے چند دن چلا، اس کے بعد کیا کرنا ختم ہو گیا. اے جاؤ اللہ کے پاس مال لے کر جاؤ، اللہ کو جا کے مال لے کر جاؤ، لیکن بھیجے وہاں سے بھیجے. تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کھانے کے، اللہ کو جا کے بولو ہمیں ایسے ایمان لائیں، ہمیں یہاں کھائیں یہاں. تو آدمی وہاں دروازے پر گیا تھا تو اندر سے اللہ کے رسول یہ تلاوت کر رہے تھے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق میں اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ کے لیے تلاوت کر رہے تھے. سن لیا انہیں، سن کر خیال آیا جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا رزق بولے ہمیں تو ایمان لیں ایسا کیسا ہوتا، چلو میں چھوڑو کہاں پوچھنے کا نہ واپس آ گیا. وہ بھی ضرور ہمارا رزق کیسا نہیں دیتا، یہ خیال کر کے وہیں سے لڑ گیا. اللہ کے لیے کچھ بتایا نہیں، کیا نہیں، واپس جا کر بولا کہ خوش ہو جاؤ اللہ تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے. تو انہوں نے کیا سمجھے کہ اللہ کے لیے بول کے آئیں گے، اللہ کے لیے بول کے لاتا ہے کیسا، اللہ کے بیٹھے اللہ کے بعد آ رہی چپ بیٹھو. اس کے بعد اشیر سمجھا اللہ کے رسول جا کو اللہ کے لیے بولا ہے، اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں، انتظام کر لیا. تو اس میں ابھی بیٹھے 2 آدمی آئے وہاں سے، ایک بڑا جو ہے طباق کے اندر گوشت روٹیاں لے کر آئے. تو دیکھ کر کے خوب کھا لیے، پھر بچ گیا، وہ تو زیادہ تھا وہ. تو بعد میں جو ہے لائے والا کھانا شیرین کو دے دیا، سب کھایا، خوب شر کھایا، پھر بچ رہا. اب کیا کرنا، اللہ کے کو بھیجیں گے، چلو واپس سے کرو. اس کے بعد جو ہے یہ سب حضرات حاضر ہوئے اور بولے اللہ کیا اتنا بھیجے ہم نا، بس ہوا اور بہت ایسا مزہ بھیجے آپ کھانا ہوگا. بولے لگا نا نہیں میں تو نہیں بھیجا، بولے اور اللہ میں کہاں بھیجوں. تب اس آدمی نے پورا واقعہ بیان کیسا صفا. تو ہم نے سمجھا کہ آپ ہی بھیجے تھے، اگر لوگ سمجھ رہے. تو وہ بولا کہ میں آیت سن کے آ گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات نے بھیجا جس نے جو ہر جاندار کو اپنے ذمہ لے لیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اللہ تعالیٰ بلائے کوہ طور کو گئے تھے، وہاں پر آگ کی تلاش میں چلے گئے، بیوی درد ذیل تھا ان کو وہاں. جو پھر وہ آگ کہاں تھی، وہ تو نار نہیں تھا بلکہ نور تھا اللہ کا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موسیٰ سے پوچھے، ہاں
اللہ تعالیٰ کی دین کا موسیٰ سے پوچھے کوئی سوال، آگ لینے میں جائیں اور پیغمبری مل جائے آگ لینے گئے تھے، پیغمبری بنا کر بھیج دیا وہاں سے، ایک دم خیال آتا رہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک دم خیال وہاں سے سب ہوا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، وہ بھی وہ تو کچھ دور پر ہوا نہ ہو، تو یہاں سے مصر جاؤ، میں مصر جانا، میری بیوی کہاں ہے، کدھر ہے وقت، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ بولے چٹان پر پتھر، چٹان پر تمہارا مارو، تمہارا ایسا مارو، پھٹ گئے تو ایک بڑا پتھر ہے اسے مارو، اور مارے، اور ایک مارو، اور ایک پتھر ہے، 3 پتھر ہو گئے، 3 پتھر اسے مارو، اندر نکلے تھے ایک جانور کیڑا تھا، اس کے منہ میں ہرا پتا تھا، دیکھو میں اتنے اندر 3 جو ہے چٹانوں کے اندر ایک کیڑے کو ہرا رکھ دے رہا ہوں، تمہاری بیوی کو نہیں دیتا کیا، تو بس چھوڑو، خالی سے کرے سیدھا چلے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے، دیکھنے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام وہی سیدھا مصر کو روانہ ہو گئے، اور اپنی بیوی کو بتانے بھی نہیں گئے کہ مجھے ایسا پیغمبری ملی، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، چلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اکتفا نہیں فرمایا کہ ہر جاندار کا، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے فرمایا تمہارا ٹیمپریری میں کہاں رہتے ہیں، مستقل کہاں رہتے ہیں، وہ معلوم ہے اسے اللہ کا علم اتنا محیط ہے نا، گھیرا ہوا ہے کہ تمہارا ٹیمپرری طور پر کہاں ہے، یہاں ہے، آج یہ گو میں، کل وہ گو میں رہتا ہے، نہیں تو یہ نوکری کے لیے وہاں گئے بیٹا جی دنیا میں یہاں ہے، اور مرنے کے بعد کہاں رہتا ہے، مستقل طور پر۔ تو یہ 2 لفظ مستقر اور مستودع، تو مستقر جو اب یہ کبھی اس کا مطلب وہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ایسا بیان کیا، کچھ لوگوں نے ایسا بیان، تو بہرحال جو عارضی ٹھکانہ ہے اور مستقل ٹھکانہ دونوں اللہ جانتا ہے، مطلب دونوں لفظوں کا مطلب یہ ہوا کہ ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومت کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں کوئی شخص، کوئی ادارہ آپ کو بولے کہ ہم آپ کا کھانا پینا دیکھیں گے بھائی، تو آپ کو بہرحال آپ کی ذمہ داری تو، آپ کی سروس کی ذمہ داری تو لے تو اتنا کام بہرحال کرنا پڑتا ہے، کسی دوسرے جا رہے ہیں تو بولنا پڑتا ہے وہاں سے، بھائی کیا نہیں ہمیں وہاں جا رہے ہیں، اتنے لوگ آئیں، تمہیں کسی گاؤں گئے تو اتنے لوگ ہیں، سب ہمارے انتظام کرو، یا فرد ادارے کو اطلاع دینا پڑتا فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ ہم یہ گاؤں میں ہیں، رزق پہنچانے کا انتظام کرو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا کوئی بار نہیں، آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں، سب معلوم برابر پہنچ رہا تھا، آپ کے مستقل جائے قیام سے بھی اور آپ کی عارضی جائے قیام سے بھی واقف ہے، اور برابر جو ہے آپ کا راشن وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کے متعلق پیش نظر یہ بات ارادہ فرمانا تمام کاموں کے کافی تھا، اللہ اپنی علم سے کر رہا ہے اگر، لیکن اس کو رجسٹر بھی کرا دیا وہاں سے کیا کہ تو لوح محفوظ میں یہ لکھا دیا کہ جو ہے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اس وقت پیدا ہونے والا ہے، اس کا کھانا یہ ہے، اس کا رہنا یہ ہے، اور اس کا آخری انجام یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا جو رجسٹر ہے، سمجھانے کے لیے اللہ کا رجسٹر جو ہے لوح محفوظ ہے، وہ اس لیے انہوں نے لفظ لکھی، کسی کتاب لکھانے کی اللہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان جو ہے اسے معلوم کیا کرتا ہے کیا نہیں، فکر رہتا ہے نا، سب لکھا ہوا ہے وہاں وہ رجسٹر سے فرشتے لے کو اسے یہاں کھانا پہنچانا ہے، اس کی یہاں زندگی ہے، یا اس کی موت ہے، سب کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ اس نظام پر قیاس کر کے بھول چکا انسان کو خدشہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے مزید فرمایا کلو فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، کھلی کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی تقدیر آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ چھوڑے، اتنا ان ویل ایڈوانس۔ کیا تھی بجٹ چلے صاحب، بجٹ چلے کیا کیا بجٹ 50 سال سے تمہارا سب بجٹ سینکشن ہو بیٹھے تھے، کئی پریشان ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب عورت کا جو حمل قرار پاتا ہے تو 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، مضغہ رہتا ہے، اس کے بعد 120 دن 4 مہینے روح پھونکی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتہ بولتے رہتا ہے اللہ اب یہ نہیں ہے، نہیں اسے رکھنا کہ تو آگے اسے بڑھا نہیں کہتا کہ یہاں چھوڑ دیتا ہے، حمل سخت ہو جاتا ہوں، نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے۔ جب 120 سنتے ہیں کہ اللہ کیا حکم ہے، ہاں اس کو پیدا کرنا ہے، ہم ہمارا پلان پیدا کرنے کا ہے، فرشتے کو معلوم نہیں، حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، ہاں لکھو یہ مرد ہوگا کہ عورت ہوگا لکھو، ہاں یہ ایماندار ہوگا کافر ہوگا لکھو، جنت میں جائے گا اس میں جائے گا، اس کا رزق لکھو۔ رزق تو پہلے وہاں لکھا گیا نا، وہاں سے لوح محفوظ سے، اور یہاں لکھا جاتا اس کا رزق کہاں پہنچے گا، کتنا کس طرح سے پہنچے گا، سب لکھا ہوا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ 6 دن 2 دن میں زمین بنا کے، خالی تمہارے واسطے نہیں، پوری کائنات بنائے سے ہو، تمہارے واسطے ایک لیک رزق دینا کیا اس کے لیے کچھ بھی مجھے نہیں ہے۔ 2 دن میں زمین بنائی، اور 2 دن میں جو زمین پر ساری چیزیں ہیں، اور 2 دن میں آسمان اور ساری چیزیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھا کہ ان تمام ایک آن میں پیدا فرما دیتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے کیسا پیدا کرتے ہیں؟ ہم کیسا بول سکتے ہیں کہ تم ایسا کرو ایسا کرو؟ جو اس کی مصلحت بہتر ہے اپنی حکمت سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ اس سے معلوم ہوا، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ سب کس لیے پیدا کیے ہیں؟ زمین آسمان، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ تم میں کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہم نے دیکھنے کی ہیں۔ اللہ کیا ضرورت ہے؟ زمین آسمان کی ضرورت ہے۔ دیکھو سورج نکل رہا ہے، دن رات ہو رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہا ہے، اللہ کہتی ہے ضرورت ہے یہ انسانوں کے لیے۔ تو انسانوں کے اندر اس لیے کہ جو انسان، مقصد کیا تھا کہ تم میں بہتر سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے، تمہاری زندگی آزمائش۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس جگہ احسن عملہ فرمایا نے، کون اچھے سے اچھا عمل، اچھے سے عمل کیا ہے؟ پہلے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے بعد کوئی عمل اچھا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ لوگ سمجھیں گے کیا اچھا ہے صاحب، کیا ایسی انسانی خدمت کون کرتے ہیں صاحب، کیا ہے روٹری کلر، بڑے لگا رہتے ہیں پوسٹر، ہم یہ کرے، اتنے لوگوں کو بلڈ دیے، اتنا کرے۔ تو جو ذات تمہیں جو ہے تمہارے کام کو ریکگنائز کرنے والی ہے، اس کو تم نہیں مانتے نا۔ تمہیں اتنی کتابیں لکھی، تمہارا ایک بھی ڈگری نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ نہیں لیتی، تم نا لیتی کیا؟ ایک معمولی میٹرک لے لیتے ہیں وہاں سے، وہ کہ نہیں؟ وہ پوسٹ کے لیے اگر میٹرک والا لینا ہے تو لیتے ہیں، تمہارے کتنا بھی تمہارے پر ڈگری لیتے نہیں لیتے، ویسے ہی ریکگنائز ہونا نہیں، تمہارا عمل ریکگنائز ہونا ہے تو اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ تو احسن عملہ، بہتر عمل ہوا ہے پہلے اللہ کو ماننے والا ہو۔ حاصل ہوا کہ زمین آسمان کی پیدائش سے اصل مقصود انسان ہے، بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہے، معلوم ہے؟ تو یہ فرمایا کہ تمہیں بہتر سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے؟ تو سب سے بہتر عمل کرنے والے کون ہے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام کائنات پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی جو ہے انسان ہے، اور انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ انسان ہے ہمارے نبی۔ اس لیے جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی کثرت مطلوب نہیں ہے، کوانٹٹی، مقدار مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کو حسن عمل مطلوب ہے۔ بہتر سے بہتر عمل کب ہونے والا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ اب فیصلہ کرو، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ تمہارا کام، سوچو کون سا بھی کام ہو تمہارے ہاتھ میں ہم دے رہے ہو، یہ شریعت میں ہے کہ ایسا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، کرنے کا ہے کہ نہیں ہے، کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کون سا بھی کام لو، عیسیٰ علیہ صاحب کیسا کرنا ہے، ان کا انتقال ہوا، بول کے ایک دم یاد آ رہا ہے، کیسا کرنا ہے، خیرات لے وہی خیرات، ایسا بولنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 10ویں کا آتا ہے، بھئی عیسیٰ علیہ صاحب کھانا ہے 10ویں اس کے دن، یہ جمعرات نہیں آتے، اس جمعرات کر کے اعلان کرتا تھا پہلے، بیچارہ مر گیا اور جو ہے سب قبول کر کے جانا، بھائی ہاں قبول کر کے جاؤ، ایسا ہے کیا؟ بولو، شریعت جیسا بتاتی ہے ویسا ہے عیسیٰ علیہ صاحب کرو۔ تو جو عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوتا وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا، تو سب غلط بدعت کے طریقے۔ تو ایک مثال بول رہا ہوں میں، اذان ہے، شریعت کے مطابق اذان ہونا چاہیے، آگے پیچھے جوڑ کے اذان چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اذان کا ٹاپک چل رہا ہے، بول رہا ہوں۔ جو بھی عمل آپ تمہیں کرنا ہے تو وہ شریعت کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، دیکھ ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، نہیں ہے تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ وہ لکھیں، خلاصہ یہ ہے، تھوڑا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہوگا وہی اللہ کے پاس قبول ہونے والا ہے۔ تو قبول تھوڑا سا عمل ہوا تو بس مناجات کے لیے کافی ہے۔ وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول جب باتیں پیش کر رہے تھے تو یہ لوگ پھر بتایا کہ ایک دن انسان کو امتحان ہے تو نتیجہ ہونے والا، نتیجہ کب ہونے والا ہے؟ تو یہ زندگی میں نہیں، وہ زندگی میں سے نکلنے والا، سب جھوٹ ہے، سب جادو ہے، کیا تب جادو ہے، ان کے اوپر بول رہے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، بولتے پھر ہمارے پاس ہم انکار کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ عذاب آتا ہے، ذرا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کو دیر نہیں لگتی، تم پر حجت تمام کرنا ہے،
تم کو بات پورا کرنا ہے، تم کو سمجھانا ہے، تم کو مہلت دینا ہے. بعد بولیں گے ہم نے کچھ مہلت دی نہیں، سمجھنے سوچنے کا ٹائم نہیں ملا، بولیں گے تم کو ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہر انسان کو اور ہر قوم کو موقع دیتا ہے سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا. سمجھا تو نہیں کہ بس چلو عذاب آئے گا، عذاب نہیں تو موت تو آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.